تعریفات و تمجیدات اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ معزز ناظرین و حاضرین کرام، جس شخصیت کا تذکرہ ہم نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی کیا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں کہ اتنے احسان کسی اور کے میرے اوپر نہیں ہیں۔ اس شخص نے نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ گھر بار کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، تن من دھن وقت گویا کہ ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اماں خدیجۃ الکبریٰ دکھ پریشانی اور مصیبت میں ڈھارس بندھایا کرتی تھی، دوسرے نمبر پر مردوں میں پہلے نمبر پر یہ شخص تھے کہ جو ہر محاذ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا کہ انسانوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ابو بکر۔ پھر میں نے پوچھا ابو بکر کے بعد کون؟ تو میرے ابا جان کہنے لگے عمر۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس ڈر سے تیسرے بندے کا نہیں پوچھا کہیں عثمان کا نام نہ لے لیں۔ تو میں نے جب پوچھا آپ، کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ یہ علی المرتضیٰ گویا کہ مقام بہت بڑا ہے، لیکن بڑا مقام ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو ایک عام مسلمان۔ اور انسانوں میں سب سے بہترین ابو بکر کیوں ہیں انبیاء کے بعد؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ اور ابو بکر کے ایمان کی گواہی کیسے دی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان ایک بات ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ کیا تھی کہ ایک شخص بیل پر کچھ بوجھ لادے جا رہا ہے، تو بیل نے اس مالک سے، اس شخص سے مخاطب ہو کے کہا کہ میں بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بنا ہوں، بلکہ میں تو کھیتی باڑی کے لیے بنا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو لوگوں نے بڑا تعجب کیا اور کہا کیا بیل بھی بولتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ،
و ابو بکر و عمر، کہ اس بات پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے اور عمر بھی ایمان لائے۔ ابو بکر سے پوچھا نہیں ہے کہ ابو بکر کیا تم اس بات پر ایمان لاتے ہو کہ بیل بولتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو آگے بڑھایا اور پھر کہا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، ایک بکری کو اٹھا کے بھاگ گیا۔ اب اس ریوڑ کا مالک اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتا ہے اور بھیڑیے سے اپنی وہ بکری چھڑا لیتا ہے۔ بھیڑیا کھڑا ہو کے اس شخص کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اس دن کیا ہوگا کہ جس دن ان بکریوں کا چرواہا میں ہوں گا۔ اب محدثین نے اس حدیث کے اندر مختلف وضاحتیں پیش کی کہ بھیڑیے تو مالک نہیں ہوتے نا، بھیڑیے تو کھا جانے والے ہوتے ہیں۔ تو بھیڑیے نے یہ کہا کہ بتاؤ اس دن کیا ہوگا کہ جس دن ان بکریوں کا چرواہا میں ہوں گا، گویا جس دن تم مشغول ہوں گے، تمہاری کو عید کا دن ہوگا، تمہارے کھیلنے کودنے کا دن ہوگا، ایسا ہوتا تھا کوئی میلے وغیرہ کھیلنے کودنے کا دن، یا بعض نے کہا ہے کہ قرب قیامت، کہ جب لوگوں کو اپنی آخرت کی اتنی فکر پڑ جائے گی کہ اپنے مال اسباب کو بھول جائیں گے۔ گویا بہت ساری وضاحتیں محدثین نے اس کی بیان کی ہیں، لیکن یہ جب بات بیان تھی نا تو لوگوں نے بڑا تعجب کیا، لو جی بھیڑیا بھی بولتا ہے بھلا، بولنے والا بھیڑیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَلِكَ فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ، کہ اس بات پر میں محمد ایمان لایا، ابو بکر ایمان لایا اور عمر ایمان لایا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر سے پوچھا ہے نہ عمر سے پوچھا ہے کہ تم بھی ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے، کیوں نبی گارنٹی دے رہے ہیں ابو بکر کے ایمان کی اور عمر کے ایمان کی۔ آج لوگ بڑی نازیبا گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں جی علی روحانی پہلے خلیفہ ہیں، سیاسی طور پر ابو بکر خلیفہ ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ جب علی کہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین شخصیت ابو بکر ہے، جب نبی علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ کے اندر 17 نمازیں حکم دے کے ابو بکر پڑھائیں گے، مجھے بتاؤ یہ نماز پڑھانا سیاسی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے؟ شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ ابو بکر سیاسی پہلے خلیفہ ہیں اور روحانی پہلے خلیفہ علی المرتضیٰ ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو کم از کم ابو بکر کے بعد عمر کی باری نہ آتی، عمر کے بعد عثمان کی باری نہ آتی۔ علی المرتضیٰ ان کو اپنے آپ سے افضل جانتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے بیان کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ تک حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اسباب کیا ہیں انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے، جب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا خطبہ، اس کے بعد انشاءاللہ یہ باتیں ہم تفصیل سے عرض کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی سمجھتے تھے کہ غاصبانہ قبضہ کیا ہے، یہ اصل بات کیا تھی انشاءاللہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ یہ صرف ابو بکر نہیں، ہجرت کے اندر ابو بکر کا سارا خاندان ممد و معامن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت میں عائشہ سے کرتا ہوں۔ نہیں اللہ کے نبی میری مراد مردوں میں، کہا پھر عائشہ کا باپ ہے، عائشہ کے باپ سے، اور عائشہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ ان کا تذکرہ، ابو بکر کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 اذ ہما فی الغار، کہ جب یہ دونوں دوست غار کے اندر تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ اور ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک آپ کو جو واقعہ عفق کے حوالے سے آپ کی برات، آپ کی صفائی، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 10 آیات کی ہیں
امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں. امی عائشہ فرماتی ہیں جب ان ظالموں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی نا واقعہ افک کے حوالے سے، میں بار رویا کرتی تھی، بڑی روتی تھی، میری آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے، اور میں اپنے رب کے سامنے روتی تھی اور دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر اللہ نے میری برات کی بھی نا تو اللہ پتہ کیسے کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوں گے، اللہ خواب میں دکھلا دے گا کہ عائشہ پاک ہے. میں تو گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ میری برات میں قرآن نازل کر دے گا. اللہ نے 10 آیات نازل کی، یہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، ام المومنین ہیں، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ہیں. یہ وہ ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں گئے، پچھلے خطبے کے اندر میں نے ذکر کیا، غار میں گئے، سوراخ بند کرنے کا واقعہ، ایڑی رکھنے کا واقعہ، بہت سارے محدثین نے جو ایڑی پہ سانپ نے ڈسا تھا اس کو ضعیف قرار دیا ہے. کہتے ہیں جی یہ واقعہ کہ ابو بکر کی ایڑی پہ سانپ نے ڈسا تھا کوئی صحیح مرفوع روایت موجود نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب غار میں تھے، جو کفار تعقب کر رہے تھے غار کے دانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو یہ ہم پر نظر پڑ جائے گی، کیا بنے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما. ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو. یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے. جب وہ چلے گئے کہتے ہیں کہ دن چڑھا، دن کے وقت ہم سفر پر روانہ ہو گئے. رستے میں شدید پیاس لگی، شدید گرمی تھی. ایک چٹان کا سایہ میرے پاس چمڑے کا ٹکڑا میں نے نیچے رکھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ جائیں. ایک چرواہا آ رہا ہے اسی طرف، اور اس لیے آ رہا تھا جس لیے ہم چٹان کے پاس رکے تھے. کیوں؟ کوئی سایہ نہیں تھا، اس چٹان کا سایہ تھا تو یہ غنیمت تھا کہ میں نے ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھ گئے. وہ چرواہا قریب آیا تو کہا بھئی تمہاری کوئی بکری دودھ؟ ہاں 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 کیوں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے وہ چھاگل کے اندر میرے پاس پانی تھا، چمڑے کی چھاگل کے اندر میرے پاس پانی تھا. میں نے کہا اس کے تھنوں کو صاف کرو. تھن صاف کیے، میں نے دودھ دویا، پانی میں ملا کے دیا، یہاں تک کہ دودھ کی گرمی ختم ہو گئی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور جب آپ نے وہ دودھ نوش فرمایا میں بڑا خوش ہوا. ابو بکر کیا فرماتے ہیں، میں بڑا نبی کی خدمت کر کے کہ میرے نبی کو استراحت ملی ہے، میرے نبی کو سکون ملا ہے، میرے نبی کی پیاس بجھی ہے. کہتے ہیں پھر ہم سفر پہ روانہ ہوئے. میں کبھی نبی کے دائیں ہوں، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے کہ کہیں میرے نبی کو نقصان نہ پہنچے. جو دشمن کا تیر آئے ابو بکر کے سینے پہ لگے، نبی کی طرف نہ آئے. کہتے ہیں ہم بڑھتے رہے یہاں تک کہ سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی وہ ہمارا تعاقب کرتے. ادھر قریش میں اعلان ہو چکا تھا جو محمد کو، اس کے یار ابو بکر کو، ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو زندہ یا مردہ لے آئے گا 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے. تو یہ سراقہ پتہ کہتا ہے کہ میں اس مجلس سے ایسے اٹھا جیسے محسوس کروایا ہو میں کسی کام سے جا رہا ہوں، میں تعاقب کے لیے نہیں. کیوں؟ تاکہ دوسرے نہ نکلے، میں سب سے پہلے نکل جاؤں. اپنی لونڈی سے اشارے میں کہہ دیا میری گھوڑی کی زین کس دو، تیار کر دو تاکہ میں تعاقب کروں، سب سے پہلے میں پکڑوں اور ان دونوں کو یا ان میں سے ایک کو قریش کے حوالے کروں اور 100 سرخ اونٹ انعام حاصل کر لوں. کہتے میں نے تعاقب کیا اور اتنے قریب پہنچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے قرآن پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی. لیکن ہوا کیا کہ میری سواری بدکی میں اس سے گر گیا. میں نے فال نکالی،
تیر نکال لا، فال معلوم کروں کہ میرا ان کا تعاقب کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ بہرحال فال وہ نکلی جو میری سوچ کے خلاف تھی، میں تو تعاقب کرنا چاہتا تھا، فال یہ نکلی ہے کہ نہیں، تعاقب نہ کرو۔ کہتے ہیں میں نے فال کو پھر نہیں دیکھا، پھر سواری پہ سوار ہوا، پھر ایڑ لگائی، میری سواری تھوڑی آگے بڑھی، اس کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے، میں نے اس کو اٹھانا چاہا، نہ اٹھی، پھر بالآخر پسو پیش کر کے میں نے اس کو اٹھایا، پھر میں نے فال نکالی، فال پھر میری مرضی کے خلاف نکلی، پھر میری مرضی کے خلاف، تو میں نے ہتھیار پھینک دیے، میں بات سمجھ گیا، اور جب میرے یہ سواری گری، اس کے پاؤں دھنسے، میں اور فال میری مرضی کے خلاف نکلی، میں سراقہ کو یقین ہو گیا کہ اس محمد کا دین غالب آ کے رہے گا، دین غالب آ کے رہے گا۔ کہتے میں آگے بڑھا اور کہا بس جی مجھے اب نا امن نامہ لکھ دیجئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کہ جب آپ اور آپ کے ساتھی غالب آئیں گے مجھے معاف کر دیا جائے۔ عامر بن فہیرہ کہتے ہیں ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ سے کہا کہ اس کو امان نامہ لکھ دیا جائے۔ اب یہ واقعہ محدثین کرام اس بات کی بھی دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھنے کا کام شروع ہو چکا ہوا تھا۔ اگرچہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں ضمن عرض کرتا ہوں، ویسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں احادیث کو اکٹھا کرنا اور لکھنا شروع کر دیا۔ امان نامہ لکھ دیا گیا، آپ آگے بڑھے، مدینہ طیبہ میں پہنچے، لوگ ابو بکر سے واقف ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگ واقف نہیں ہیں، اور ابو بکر صدیق کے بال بھی زیادہ سفید تھے، بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اعلیٰ نبی علیہ السلام کتنے بڑے تھے ابو بکر سے رضی اللہ عنہ؟ 2 سال بڑے، لیکن بالوں کی سفیدی زیادہ کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق کی۔ لوگ جانتے نہیں تھے محمد کون ہے، لوگ ابو بکر صدیق کو نبی سمجھ کے سلام کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں جب دھوپ شدید پڑی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر کی، آپ پر چھاؤں کی، لوگوں کو معلوم ہو نہیں یہ تو ابو بکر ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ۔ اور کہا جاتا ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، بعض نے کہا کہ صرف 13 بال آپ کے سفید ہوئے تھے، کن پٹیوں پر 13 بال سفید ہوئے تھے، اور بعض نے شاید داڑھی کے ملا کے کو 19 بال لکھا ہے مورخین۔ گویا 62-63 سال کی عمر کے اندر بھی آپ ماشاءاللہ تندرست و توانا تھے۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں ضمناً، اگر آپ بھی تندرست رہنا چاہتے ہیں تو طریقہ نبوی کھانے، جو نبوی طریقہ ہے کھانے کا وہ اپنائیں، سونے کا نبوی طریقہ، عبادات کا نبوی طریقہ، انشاءاللہ آپ بھی تندرست رہیں گے۔ آگے گئے، محاذ مشکلات، ادھر بدرہ سب سے پہلا مارکا ہے، ابو بکر صاحب، اللہ کا نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ اگر آج یہ مٹھی پر جماعت ختم ہو گئی، دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الہا کے ساتھ دعائیں ہیں، مارکا بدر ہے، چادر آپ کی کندھوں والی نیچے گر چکی ہے، ابو بکر آتے ہیں، چادر اٹھا کے کندھوں پہ رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے، آپ نے تو دعا میں حد کر دی، آپ نے دعا میں حد کر دی۔ پھر اللہ نے بھی جواب دیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ادھر نبی کے ہاتھ اٹھے تھے، ادھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا، جاؤ میرے نبی اور اصحاب نبی کی مدد کے لیے چلے جاؤ۔ اور پھر جب یہ مارکہ بدر جیتے، 70 گرفتار کیے گئے، اب مشاورت ہو رہی ہے، چھوڑ دیا جائے یا ان کو تہہ تیگ کر دیا جائے۔ ابو بکر سب سے پہلے مشورہ تیرا چلے گا، نبی کے بعد سب سے پہلا مشورہ ابو بکر کا۔ اور یاد رکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، انشاءاللہ اگلے خطبے میں ذکر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بہت سارے سائلین کو سوالات کے جوابات دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ نے فتوے دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی باتوں کی تائید کی کہ ہاں معاملہ ٹھیک کہہ رہا ابو بکر، معاملہ ایسے ہی۔ ہاں ابو بکر کیا کرنا ہے جنگ بدر کے قیدیوں کا؟ ابو بکر کے بعد اللہ کے نبی فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ طے پایا۔ عمر ہے، عمر کیا ہونا چاہیے؟ ابو بکر کے بعد کس سے مشاورت ہو رہی ہے جی؟ عمر سے۔ عمر کیا ہونا چاہیے؟ ہونا کیا ہے؟ میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، علی کے حوالے کریں،
ہم ان کو تہہ طے کریں گے. یہ مشورہ دیا, چلے گئے. ایک دن گزرا, کہتے ہیں اگلے دن آئے, دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنسو بہا رہے ہیں اور ابو بکر بھی رو رہے. میں پریشان ہو گیا, اللہ خیر کرے. میں نے پوچھا خیر ہے معاملہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں, کوئی بات رونے والی ہوئی تو میں بھی رو پڑوں گا, اگر ایسی نہ ہوئی تو کم از کم اپنا منہ آپ کے منہ کی طرح کر لوں گا. تم کہتے ہو نا زندگی کے اندر کامیابیاں کیسے, میں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں بتلایا تھا کہ آپ سواری پہ بیٹھے, دعائیں پڑھی, مسکرائے. تو علی ابن ربیعہ تابعی ہیں, انہوں نے پوچھا تھا علی یہ دعا بھی آپ نے پڑھی, سارا معاملہ, لیکن مسکرائے کیوں ہیں؟ کہا میں نے نبی کو ایسے مسکراتے دیکھا تھا. یہ ہے سنت پہ عمل کرنا, سنت کو اس کی جگہ سے پکڑنا. تو میں ویسا منہ کر لوں گا. اللہ کے نبی سے فرمانے لگے عمر, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اگر یہ میں حکم نہ دے چکا ہوتا کہ تم فدیہ دے سکتے ہو تو تم لوگوں پر اللہ کی پکڑ آ جاتی. اللہ ناراض ہوا ہے, اللہ کو یہی پسند تھا کہ ان کو طے کیا جائے, لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض. یہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ قیدی پکڑے اور پھر فدیہ لے کے چھوڑ دے, بلکہ ان کو طے ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اللہ نے رخصت دے رکھی ہے اس لیے ہم ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیں گے, ورنہ وہ مطابقت کس کی تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے مطابق اللہ نے قرآن اتار دیا. آگے انشاءاللہ ان کی سیرت کا بھی تذکرہ ہو. پھر غزوہ احد کے اندر ساتھ ہیں آپ, حدیبیہ کے اندر ساتھ ہیں آپ. خیبر کا سب سے پہلا علمبردار کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھے. تبوک کے موقع پہ ساتھ کون تھا؟ سارے صحابہ مال پیش کر رہے ہیں. عمر خود بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ آج میں نے دل میں ٹھان لی, نبی نے کہا حی علی الجہاد, صدقے کا حکم دیا, جہاد فنڈ چندہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا, تو آج ایک موقع ملا ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا. وہ کیا؟ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آتا ہوں, نبی کریم کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں, لگتا ہے آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر تو گھر کا سارا ہی سامان لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ابقیت لهم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑے, کچھ نہیں چھوڑا, سب کچھ لے کے آ گیا. تن من دھن جان مال سب کچھ اللہ کے نبی کے دین پر قربان ہے. پھر وہ 9 ہجری میں حج فرض ہوتا ہے اور ابو بکر صدیق حج کے امیر یہ باتیں بتلا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں اپنی زندگی میں پڑھوائیں, امیر حج بنایا. ایک عورت آتی کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں فلاں کام, کہا چلی جاؤ پھر آنا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض اٹھا کے بھی کسی کی ضرورت پورا کرنا پڑتی تو آپ کرتے تھے. ممکن ہے کتنی مجبوری ہو, آپ نے کہا چلی جاؤ, یا آپ مصروف ہو, چلی جاؤ پھر آنا. وہ عورت کہتی ہے میں آ جاؤں گی, اگر آپ نہ ہوئے تو پھر فرمایا ابو بکر سے مل لینا, میں نہ ہوا تو ابو بکر تیری ضرورت پوری کرے گا. یہ ساری باتیں کس طرف اشارہ دیتی ہیں, اندھے کو بھی نظر کہ نبی کے بعد جو خلافت کے مستحق تھے, حالانکہ کہا گیا تھا کہ عمر سے نہ کہیں پکے دل والا ہے, سخت دل والا ہے, نماز وہ پڑھائے. اللہ کے نبی ابو بکر رقیق القلب ہیں, نرم دل ہیں, آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے, وہ رو پڑیں گے, وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے. کہا نہیں, پھر بھی مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا تو ابو بکر کھڑا ہو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے, صحابہ شدید پریشان, شدید پریشان. اور اس بات کو یاد رکھیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے کہ میری امت کو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف, میری امت کا سب سے بڑا نقصان میری موت ہوگی. امت کا سب سے بڑا نقصان اور دکھ کیا ہوگا؟ میری موت. اگر گستاخی محسوس نہ کریں تو ایک سوال پوچھ لوں, امام حسین کی شہادت پہ پھر اتنا رونا اور پیٹنا بنتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا صدمہ, سب سے بڑی تکلیف, سب سے بڑا نقصان میری وفات ہوگی. تو ایسا تھا, صحابہ کے لیے ایسا تھا.
الگ بات ہے کہ ہم نے دین حنیف کو چھوڑ دیا، نبوی رستہ چھوڑ دیا۔ صحابہ کے لیے اللہ کی قسم وہ سب سے تاریخ دن تھا جس دن نبی کی روح پرواز کی تھی۔ اور سبب سب سے بڑا کیا تھا؟ کسی نے کہا کہ نبی چلے گئے، کسی نے کہا ہمارے رونے کا سبب یہ ہے کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور عمر وہ تھے جو کہہ رہے تھے خبردار جس نے یہ بات کہی حواس باختہ ہیں، خبردار جس نے یہ کہا کہ نبی وفات ہیں، عمر فیصلہ کرے گا، نبی وفات نہیں پائی۔ ادھر ابو بکر صدیق آتے ہیں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر اور آ کے معاملہ دیکھا، عمر کھڑے ہیں، کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جا۔ عمر بیٹھے نہیں ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور بڑا خوبصورت خطبہ دیا جس نے صحابہ کو ڈھارس مدائی۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ آپ کی جو خلافت تھی، آپ کو خلافت کیسے ملی، آپ کی خلافت کا پہلا خطبہ کیا تھا، حضرت علی نے خلافت ابتدائی طور پر بیعت کیوں نہیں کی، اور آپ نے اپنی خلافت کے اندر کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دی، انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔